محلے میں ہمارا گھرانہ عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ چونکہ والد صاحب ہر کسی کے کام آتے، تبھی یہاں سب لوگ انہیں جھک کر سلام کرتے تھے۔ اسی سبب محلے والے میرے بھائی روف کو بھی دل سے عزیز رکھتے تھے۔ روف میں ابو والی خصوصیت تھی، وہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو جاتا اور بزرگوں کے ساتھ احترام سے پیش آتا تھا۔ اختر صاحب مدت سے ہمارے پڑوسی تھے، ان کی بیٹی سجیلا سے میری دوستی تھی۔ وہ میرے گھر آتی رہتی، سو میں اور میرے والدین ہی نہیں، میرا بھائی روف بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ہمارے گھر آ کر جو کام بتاتی فوراً کر دیتا۔ سجیلا کے امی یا ابو جب کوئی کام ہوتا اسی کو اپنے گھر بلا لیتے اور وہ انکار نہ کرتا۔ وہ اس کو اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ انہی اچھی عادت کے سبب سجیلا روف کو پسند کرتی تھی۔ اکثر میرے سامنے روف کی تعریفیں کرتی، مجھے لگتا وہ میرے بھائی سے لگاؤ رکھتی ہے۔ وہ بچپن سے ہی ہمارے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ 9ویں جماعت میں ہم دونوں روف کے ساتھ ہی ایک بس میں پڑھنے جاتے۔ اگرچہ اب بھائی نے میٹرک پاس کر لیا تھا اور وہ کالج جاتا تھا، لیکن ان کا کالج بھی ہمارے اسکول کے قریب ہی تھا، لہٰذا ہم تینوں ایک ہی بس میں سفر کرتے۔ میں اور روف بھائی دونوں پڑھنے میں ہوشیار تھے، لیکن سجیلا اتنی ہوشیار نہ تھی۔ وہ انگریزی کی گرامر اور حساب کے سوالات اکثر ہم سے پوچھ کر کرتی تھی۔ حساب کا کوئی سوال اگر مجھے نہ آتا، میں بھیا کو بلا لیتی اور اسے سمجھا دیتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ روف بھائی کو اپنے گھر بلا کر ان سے انگریزی پڑھ لیتی۔ روف سجیلا کو کبھی کبھی اس کے گھر جا کر پڑھ رہا تھا۔ اس بات کا علم کسی تو اور محلے کے لڑکوں کو ہو گیا اور وہ اس وجہ سے روف سے جلنے لگے تھے۔ ایک روز میں اور سجیلا روف بھائی اسکول سے لوٹ رہے تھے۔ اس بس میں ہمارے محلے کے چند اور بھی لڑکے تھے۔ سجیلا نے بھائی سے کہا، روف آج تم تھوڑی دیر کے لیے شام کو میرے گھر آنا، میں نے تم سے سوال سمجھنے ہیں۔ یہ بات سجیلا کے پیچھے بیٹھے ہوئے لڑکے نے سنی۔ جب ہم بس سے اترے اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا، سجیلا نے تمہارے بھائی کو گھر کیوں بلایا ہے؟ وہ کسی اور کو بھی بلاتی ہے کیا؟ نہیں تو میرے بھائی کے سوا کسی کو نہیں بلاتی۔ لڑکے کے اس طرح سوال کرنے پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس کو ڈانٹا، کیوں، کیا تم کو میرے بھائی سے کوئی مسئلہ ہے؟ اس کا نام احتشام تھا۔ اس کے گھر بھی سجیلا اور اس کے گھر والے آتے جاتے تھے، کیونکہ وہ ان کے مکان کے دائیں طرف کا پڑوسی تھا، جبکہ بائیں طرف کے پڑوسی ہم تھے۔ درمیان میں اختر انکل کا مکان تھا۔ شاید احتشام کے دل میں سجیلا کے لیے کوئی مرض تھا۔ اس نے میرے بھائی سے حسد شروع کر دیا۔ اس نے گھر جا کر اپنی بہن فروزہ سے کہا، سجیلا تمہاری دوست ہے، وہ روز روف کو اپنے گھر بلاتی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں، تم اس کو اس کام سے روکو، گویا پھر یا اس کے ساتھ دوستی چھوڑ دو۔ اسی دن فروزہ سجیلا کے گھر گئی اور اس سے کہا، سجیلا تمہیں پتہ ہے کہ روف تمہارے بارے میں محلے کے لڑکوں سے کیسی باتیں کہتا پھرتا ہے؟ وہ بولی، نہیں تو تم کو پتہ ہے تو بتا دو۔ اس پر فروزہ کہنے لگی، وہ میرے بھائی سے کہتا تھا کہ آج سجیلا گھر میں اکیلی ہے، اس لیے اس نے مجھے گھر پر بلایا ہے۔ توبہ توبہ، وہ یہ بری باتیں محلے کے سب لڑکوں سے کہتا پھرتا ہے۔ سجیلا تم اس کو روکو ورنہ تم بدنام ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر سجیلا کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا، کہنے لگی، فروزہ قسم سے میں نے تو اس کو سوال سمجھنے کے لیے بلایا تھا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میں اس سے پوچھوں گی۔ صبح جب بس میں سجیلا کو ملی تو اس کا موڈ سخت آف تھا۔ اس نے مجھے اور روف بھائی کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ میں نے مذاقاً اس سے کہا، کیا آج تم کو گھر میں کسی نے مارا ہے؟ وہ اتنی ناراض تھی کہ میری جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کر رہی تھی۔ بڑی منت سماجت کے بعد اس نے اپنے خفا ہونے کی وجہ بتائی اور احتشام کی بہن فروزہ کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے، جن کو سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، سجیلا سنو،
آج تک میں نے یا میرے بھائی نے تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی۔ اب اگر تم فروزہ کے جھوٹ پر یقین کر کے ہم سے ناراض ہوتی ہو تو ہو جاؤ۔ گھر آ کر میں نے رؤف بھائی کو بتایا، ان کو بہت دکھ ہوا، کہنے لگے آج سے ہم سجیلا کے گھر نہیں جایا کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ دوستی ختم کر دی، یوں وہ فروزہ کے زیادہ قریب ہو گئی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے گھر زیادہ آنے جانے لگی اور ان کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ ایک دن اسکول سے جب ہم واپس آ رہے تھے، بس کے ڈرائیور نے اچانک بریک لگائی، جس سے میرا بھائی رؤف، جو بس کی چھت کا ڈنڈا پکڑے کھڑا تھا، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور جدھر سجیلا بیٹھی تھی اس کی سیٹ سے جا ٹکرایا۔